السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاست میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے سرگرمیوں کا آغاز، ریاستی قائدین سے ڈگ وجے سنگھ کی ملاقات۔ نئی پارٹی کے قیام کے لیے کرن کمار ریڈی اور ارکان پارلیمنٹ کی مشاورتیں، فیصلہ ملتوی۔ چیف سیکریٹری کی میعاد قریب الختم، نئے چیف سیکریٹری کے تقرر پر الجھن۔ غیر یقینی سیاسی صورتحال کا سیکریٹریٹ میں کام کاج پر اثر، ضرورت مندوں کے لیے مشکل دور۔ تلنگانہ کی تہذیب و سیکولر کردار کو برقرار رکھنا علیحدہ ریاست سے زیادہ اہم، تانڈور میں جلسے سے صدر مجلس کا خطاب۔ اور کے سی آر کی شہر واپسی پر استقبال کی تیاریاں، مختلف مقامات پر ٹریفک تحدیدات۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ریاست میں نئے وزیر اعلیٰ اور حکومت کی تشکیل کے لیے دلی میں سرگرمیاں جاری ہیں۔ ریاست میں کانگریس پارٹی امور کے انچارج ڈگ وجے سنگھ نے صدر پی سی سی بی ستیہ نارائنا کے بشمول مرکزی وزراء چرنجیوی اور ریاستی وزراء سے بھی ملاقات کی۔ منگل کی رات کانگریس وار روم میں بھی ریاست کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق کانگریس اعلیٰ کمان اب آندھرا پردیش میں نئے وزیر اعلیٰ اور حکومت کی تشکیل پر غور کر رہی ہے۔ ڈگ وجے سنگھ کے ساتھ ریاستی قائدین نے اسمبلی اور لوک سبھا انتخابات کے مسئلے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ سیما آندھرا اور تلنگانہ کے لیے 2 پی سی سی صدور کے تقرر پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ نئے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے کے لکشمی نارائنا، چرنجیوی، بی ستیہ نارائنا، آنم رام نارائن ریڈی، کروپا رانی اور کے کرشنا ریڈی کے نام لیے جا رہے ہیں۔ منگل کو ڈگ وجے سنگھ سے تقریباً 11 ریاستی وزراء نے ملاقات کی۔ کہا جا رہا ہے کہ جمعرات کو مرکزی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوگا، جس میں نئے وزیر اعلیٰ اور حکومت سے متعلق فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ ادھر نئی پارٹی کے قیام کے سلسلے میں کانگریس سے خارج کیے گئے ارکان پارلیمنٹ کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ارکان پارلیمنٹ شبھم ہری، سائی پرتاپ اور یو ارون کمار نے کرن کمار ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے نئی پارٹی کے قیام سے متعلق بات چیت کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ شبھم ہری نے کہا کہ دلی میں بدلتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے نئی پارٹی سے متعلق فیصلے کو ملتوی کیا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ نئی پارٹی کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ شبھم ہری کا کہنا تھا کہ کانگریس کی سیاست کسی بھی حد تک گر سکتی ہے اور جس مقصد کے لیے کانگریس نے ریاست کو تقسیم کیا ہے اس میں وہ اب تک کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ کسی پارٹی کو عوام پسند کر لیں تو وقت اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور چاہے جتنی یاترائیں کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پارلیمنٹ میں تلنگانہ بل کی منظوری اور پھر کرن کمار ریڈی کے استعفے سے ریاست میں پائی جانے والی غیر یقینی صورتحال کا اثر سیکریٹریٹ میں بھی نظر آ رہا ہے۔ نئے وزیر اعلیٰ اور حکومت کی تشکیل کے معاملے پر جاری دلی میں سرگرمیوں کی وجہ سے سیکریٹریٹ میں وزراء نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عہدیداروں کی کمی بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ پارلیمنٹ میں تلنگانہ بل کی منظوری کے بعد اب عہدیداروں میں بھی بے چینی پائی جاتی ہے۔ یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ سیکریٹریٹ میں کام کاج ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے اور عوام مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ ریاست کی غیر یقینی سیاسی صورتحال پر آندھرا پردیش ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کی ایک درخواست داخل کی گئی ہے۔ درخواست گزار نے کہا ہے کہ نئی حکومت کی تشکیل یا پھر صدر راج کے نفاذ سے متعلق فیصلہ جلد لیا جانا چاہیے۔ درخواست میں مرکز، ریاستی حکومت، گورنر، اسپیکر اور صدر پی سی سی کو فریق بنایا گیا ہے۔
مرکزی الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا ہے کہ پارلیمنٹ اور اسمبلی کے انتخابات ایک ساتھ منعقد ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اپوائنٹمنٹ ڈیٹ سے انتخابات کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ریاستی اور پارلیمانی انتخابات ایک ساتھ منعقد ہوں گے اور اس میں کسی قسم کی تاخیر نہیں ہوگی۔ کانگریس میں ٹی آر ایس کے انضمام کی قیاس آرائیوں کے دوران دونوں پارٹیوں کے قائدین کی جانب سے بیان بازیاں بھی شدت اختیار کر گئی ہیں۔ ٹی آر ایس کے قائدین ایک طرف جہاں انضمام کے مسئلے پر انتہائی محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، وہیں کانگریس کے بعض قائدین جلد سے جلد انضمام کے وعدے کو عملی جامہ پہنانے پر زور دے رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ٹی آر ایس کے ارکان نے کے سی آر کو بڑا عہدہ دینے پر ہی انضمام کی شرط رکھی ہے، جبکہ کانگریس تلنگانہ میں اپنی بالادستی قائم رکھنا چاہتی ہے۔ اس دوران دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر ڈی کے ارونا نے کہا ہے کہ کانگریس کے ساتھ ٹی آر ایس کا انضمام کے سی آر کی شرائط پر ہونا مناسب نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سخت حالات میں سونیا گاندھی نے تلنگانہ بل کی منظوری کے لیے راہ ہموار کی ہے۔ تلنگانہ کے عوام نے تلنگانہ جذبے کے لیے ٹی آر ایس کو ووٹ دیا تھا، کے سی آر کو دیکھ کر ووٹ نہیں دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈگ وجے سنگھ سے ملاقات کے دوران انہوں نے مقررہ وقت پر ہی اسمبلی انتخابات کے انعقاد کی درخواست کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اعلیٰ کمان جسے بھی وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے نامزد کرے گا اس کی تائید کی جائے گی۔ ڈی کے ارونا نے کہا کہ 100 نشستوں پر کامیابی کو یقینی بنایا جائے گا۔ چہارشنبے کو ٹی آر ایس سربراہ کے سی آر کی شہر واپسی کے پیش نظر ان کے استقبال کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ کے چندر شیکھر راؤ کے استقبال کے لیے بیگم پیٹ ایئرپورٹ سے گن پارک تک بینرز لگائے جا رہے ہیں۔ گن پارک کے پاس کے سی آر تلنگانہ کے لیے جان دینے والوں کو خراج پیش کریں گے۔ کے سی آر کو ریلی کی شکل میں بیگم پیٹ ایئرپورٹ سے گن پارک لایا جائے گا، جہاں صفائی کے کام بھی کیے جا رہے ہیں۔ امکان ہے کہ وہ مختلف مقامات پر عوام سے خطاب بھی کریں گے۔ اس دوران دن میں 2 بجے سے شام 7 بجے تک نامپلی سے پی جے آر مجسمے تک اور لوور ٹینک بنڈ سے ریل نیلائم تک ٹریفک تحدیدات عائد کی گئی ہیں۔ اضلاع سے آنے والوں کے لیے مختلف مقامات پر پارکنگ کا انتظام کیا گیا ہے۔ ریاستی چیف سیکریٹری چہارشنبے کو دلی روانہ ہوں گے۔ ریاست کی تقسیم کے عمل کے دوران جائیدادوں، ملازمتوں اور قرضوں کی تقسیم کے سلسلے میں وہ مرکزی وزارت داخلہ کے عہدیداروں کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔ واضح ہے کہ ریاستی حکومت نے پہلے ہی تمام تفصیلات مرکزی حکومت کو روانہ کر دی ہے۔ چیف سیکریٹری کے ساتھ مرکزی وزارت کے عہدیداروں کے اجلاس میں ریاست کی تقسیم کے عمل کو قطعیت دیے جانے کا امکان ہے۔ نئی ریاست آندھرا پردیش کے لیے نئی عمارت کی تعمیر کے بجائے موجودہ سیکریٹریٹ بلاک کو ہی تعمیر کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ دلی کے دورے سے پہلے چیف سیکریٹری پی کے موہنتی نے منگل کو موجودہ صورتحال پر عہدیداروں سے تبادلہ خیال کیا اور اپنے دورے دلی سے بھی انہیں واقف کروایا۔ ذرائع کے مطابق چیف سیکریٹری نے مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ 8 ضلعی کمیٹیاں تشکیل دیتے ہوئے تقسیم کے عمل کو فوری شروع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ مرکزی کمیٹی کے آنے سے پہلے مکمل تفصیلات کو تیار رکھا جائے، جس پر عہدیداروں نے انہیں بتایا کہ اس کام کے لیے 3 مہینے درکار ہوں گے۔ 28 فروری کو چیف سیکریٹری پی کے موہنتی کی میعاد ختم ہو رہی ہے اور وہ اپنی میعاد میں اضافے کے خواہش مند بھی نہیں ہیں۔ 4 سینئر عہدیداروں کے نام کارگزار وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کو روانہ کیے گئے ہیں۔ جن عہدیداروں کے نام فہرست میں شامل کیے گئے ہیں ان میں آئی وی آر کرشنا راؤ، چندنا کھن، وجے بھاسکر اور ایس پی ٹھکر شامل ہیں۔ اب کرن کمار ریڈی فائلز پر دستخط کریں گے یا نہیں، اس پر تجسس برقرار ہے۔ سابق وزیر جے سی دیواکر ریڈی نے کہا ہے کہ یہ احمقوں کی سوچ ہے کہ پارلیمنٹ اور اسمبلی کے انتخابات الگ الگ اوقات میں منعقد ہوں گے۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ کرنول دارالحکومت کے لیے ٹی جی وینکٹیش کی جدوجہد کا اعلان مناسب نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جدوجہد کرنے کی وجہ سے ہی آج ہم گڑھے میں گر چکے ہیں۔ دلی میں بیٹھنے والے ہماری بات سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو دلی جا کر پیروی کرو،
عوام کو سڑکوں پر نہ لاؤ۔ جے.سی. دیواکر ریڈی نے کہا کہ ان کی نظر میں ماچرلہ دارالحکومت کے لیے بہترین مقام ہے، اسے دوسرا دارالحکومت بنایا جا سکتا ہے۔ یہ سب ہمارے اندازے اور سوچ ہے، لیکن پاگل اماں جدھر پتھر پھینکے گی ادھر ہی دارالحکومت بنے گا۔ سابق وزیر نے کہا کہ نئی حکومت ہونے سے ریاست کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف تھوکی ہوئی فائلیں ہی ہاتھ لگیں گی۔ تلگو دیشم کے نوجوان قائد راجا رام نے کہا ہے کہ تلنگانہ دینے والی کانگریس پہلے تلنگانہ عوام سے معافی مانگے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ کانگریس اپنے سیاسی فائدے کے لیے انسانوں کی جانوں سے کھیلتی ہے۔ کشمیر ہو یا پنجاب یا پھر تلنگانہ، کانگریس نے ووٹ اور ایجنڈے کے لیے انسانوں کی جانوں کے ساتھ کھیلا ہے۔ انہوں نے KCR پر شدید برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ کانگریس صدر کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ تلنگانہ گزیٹڈ آفیسرز ایسوسی ایشن کے صدر سرینیواس گوڑ نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ناانصافی ہونے پر حالات بگڑ جائیں گے۔ اس سلسلے میں چیف سیکرٹری سے نمائندگی کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملازمتوں کی تقسیم کے لیے جو کمیٹی بنائی جائے گی اس میں سینئر IAS عہدیداروں کو شامل کیا جانا چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہوا اور جو عہدیدار بل کی مخالفت کر رہے تھے اگر ان کو کمیٹی کی رکنیت دی گئی تو ناانصافی ہونے کا اندیشہ ہے۔ سرینیواس گوڑ نے چیف سیکرٹری سے مطالبہ کیا کہ CWC کے فیصلے کے بعد جتنے بھی GOs جاری کیے گئے ہیں وہ ہمارے حوالے کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سیما آندھرا عوام کے خلاف نہیں ہیں، لیکن تلنگانہ کی مخالفت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ تلنگانہ عوام سے معافی مانگیں۔ YSR کانگریس کے سینئر لیڈر محمد سلیم نے TRS سربراہ K. چندرشیکھر راؤ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ڈپٹی چیف منسٹر مسلمان کو بنانے سے متعلق کیا گیا اپنا وعدہ پورا کر کے دکھائیں۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ انتخابات میں مسلم اکثریتی حلقوں میں مسلم امیدواروں کو نامزد کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ تعلیم، روزگار اور دوسرے شعبوں میں بھی مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح انصاف کریں جس طرح دوسرے طبقوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ریاستی یوتھ کانگریس کی تلنگانہ وجے یاترا کا 2 مارچ کو ورنگل میں آغاز ہوگا۔ اس سلسلے میں یوتھ کانگریس کے صدر ومشی چندر راؤ نے بتایا کہ اس پیدل یاترا کے دوران 8 پارلیمانی حلقے اور 20 اسمبلی حلقے جات کا احاطہ کرتے ہوئے 15 دنوں میں 300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس یاترا کا اختتام حیدرآباد میں ایک بڑے جلسے عام پر ہوگا۔ اس موقع پر کل ہند یوتھ کانگریس کے صدر شہاب الدین نے کہا کہ سیما آندھرا میں بھی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے فلاحی اسکیموں اور ترقیاتی کاموں کے ذریعے وہ عوام میں جائیں گے۔ مجلس اتحاد مسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ تلنگانہ حاصل کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہاں کی تہذیب و تمدن اور اس کے سیکولر کردار کو برقرار رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تانڈور میں جلسے حالات حاضرہ سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے تلنگانہ کے TRS کانگریس اور تلگو دیشم قائدین کو تنقید کا نشانہ بنایا اور سوال کیا کہ ان جماعتوں کے قائدین نے آندھرا پردیش تنظیم جدید بل پر مباحث کے دوران تلنگانہ کے مفادات کا تحفظ کیوں نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجلس تلنگانہ کی مخالف نہیں ہے، لیکن مجلس نے ایسی ترامیم پیش کی جس سے تلنگانہ کے مفادات کا تحفظ ہو سکتا تھا، لیکن ان جماعتوں نے اس کی تائید نہیں کی۔ صدر مجلس نے واضح کیا کہ مجلس تلنگانہ کے ساتھ ساتھ سیما آندھرا کے مسلمانوں اور دیگر کمزور طبقات کے مسائل کو ایوانوں میں اٹھاتے ہوئے اس کی یکسوئی کے لیے نمائندگی کرے گی۔ تلگو دیشم سربراہ چندر بابو نائیڈو کو بیرسٹر اویسی نے مشورہ دیا کہ اگر تلنگانہ میں انہیں اپنا وجود قائم رکھنا ہے تو وہ فرقہ پرست جماعتوں اور نریندر مودی کو اپنی سائیکل پر نہ بٹھائیں، ورنہ تلنگانہ سے تلگو دیشم کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مجلس مسلم، دلت اور پسماندہ طبقات کی تائید کرتی ہے اور اس کی لڑائی صرف ملک دشمن اور امن دشمن طاقتوں کے ساتھ ہے۔ جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے شرکت کی اور صدر مجلس کو ریلی کی شکل میں جلسے گاہ تک لایا گیا۔ اس جلسے سے ارکان اسمبلی احمد پاشا قادری، معظم خان، میئر ماجد حسین اور مقامی قائدین نے خطاب کیا۔ جو بل ایوان پارلیمان میں پیش کیا گیا اس بل میں کئی کمزوریاں ہیں،
اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ کمزوریاں مستقبل میں جب ایک نئی ریاست تشکیل میں آئے گی تو یقیناً یہ کمزوریاں یہاں کی عوام کو پریشان کریں گی۔ مجلس نے کیا مطالبہ کیا جس کو کانگریس، ٹی آر ایس اور تیلگو دیسم نے اس کی تائید نہیں کی؟ ہم بی جے پی سے نہ کبھی تائید کی امید کیے تھے نہ کبھی کریں گے، مگر مجلس اتحاد المسلمین نے کیا چیز کا مطالبہ کیا؟ مجلس اتحاد المسلمین نے یہ کہا کہ آپ اس بل کے ذریعے ایک علیحدہ ریاست کو تشکیل دے رہے ہیں۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں، مگر ایک کام آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے کریے۔ مجلس نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ کیسے کسی ریاست کا ایک حصہ دوسری ریاست کا مشترکہ دارالحکومت کا حصہ بنے گا۔ مجلس نے اس کی شدید مخالفت کی۔ مجلس نے اس بات کو بتایا حکومت کے سامنے اور تمام عوام کے سامنے کہ دنیا میں کسی بھی ملک کا اپنا دارالحکومت کسی دوسرے ملک کے حصے میں نہیں ہے، نہ ہماری ریاست میں نہ ہندوستان میں کسی ایک ریاست کا دوسری ریاست میں اس کا دارالحکومت ہے۔ تو آخر کس بنیاد پر شہر حیدرآباد کو تلنگانہ اور آندھرا ریاست کا مشترکہ دارالحکومت قرار دیا گیا؟ اس کی کہیں پر نظیر نہیں ملتی، نہ ہی ہمارا آئین نہ ہمارا دستور اس بات کی اجازت دیتا ہے، مگر یہ کام کیا گیا جو غلط ہے۔ 10 سال تک مشترکہ دارالحکومت، جو لوگ تلنگانہ کے حصول کی خوشیاں منا رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھو تلنگانہ میں سوائے حیدرآباد کے کوئی ایسا چیز نہیں ہے جو تلنگانہ کو ریونیو پہنچا سکتی۔ اگر حیدرآباد مضبوط رہے گا تو تلنگانہ مضبوط رہے گا، اگر حیدرآباد کمزور پڑے گا تو تلنگانہ ترقی نہیں کرے گا۔ ہم شروع سے جس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ یاد رکھو تم کسی چیز کو حاصل کرنے کے باوجود بھی تم صحیح کام نہیں کر سکو گے، ہمارا وہ شک حقیقت میں تبدیل ہو گیا۔ 10 سال تک کون حیدرآباد میں کیسی ترقی ہوگی؟ کہ تلنگانہ کی حکومت کوئی ترقیاتی کام کروائے گی؟ اور اگر حیدرآباد کی ترقی پچھلے 4-5 سال سے ٹھپ ہو کر رہ گئی، حیدرآباد سے جو ٹیکسز ملیں گے وہ تلنگانہ کی ترقی میں استعمال ہوں گے۔ مشترکہ دارالحکومت کو قبول کیا گیا، مجلس اتحاد المسلمین نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس کی مخالفت کی، اسپیکر سے کہا کہ اس پر ڈویژن کرایا جائے، مگر کوئی کھڑے ہو کر ہمارے ترمیمات کی تائید نہیں کی۔ ترمیمات کی تائید نہیں کی، ٹھیک ہے، مگر عوام کی عدالت میں جا کر تو بتانا ہمارا مقصد ہے۔ شہر حیدرآباد پولیس کمشنر، سائبر آباد کا پولیس کمشنر کا علاقہ جو رنگا ریڈی ضلع کا بھی ایک بہت بڑا حصہ اس میں آتا ہے، یہ 2 علاقوں کا لا اینڈ آرڈر تلنگانہ کے چیف منسٹر کے پاس نہیں ہوگا، ان 2 علاقوں کا لا اینڈ آرڈر معزز گورنر صاحب کے پاس ہوگا۔ اور کون کس کو گورنر بناتا ہے؟ مرکز میں جس کسی پارٹی کی حکومت بنتی ہے، اس پارٹی کا جو ان کا وفادار آدمی ہوتا ہے، جو ان کا قریب کا آدمی ہوتا ہے، اس کو اٹھا کر گورنر بنا دیا جاتا ہے۔ کیا ہم گورنر سے امید کر سکتے ہیں کہ وہ انصاف کرے گا اس دونوں علاقوں کے لوگوں سے؟ کیا ہم گورنر سے امید کر سکتے ہیں کہ اگر اقلیتوں پر ظلم ہوگا تو ان سے انصاف ہوگا؟
اور ہندوستان کا دستور صاف اور واضح طور پر کہتا ہے، آرٹیکل 246 کہتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر ایک ریاست کا سبجیکٹ ہے، وہ ریاست کے پاس رہنا چاہیے، مرکز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجلس نے اس بات کی مخالفت کی کہ لا اینڈ آرڈر گورنر کے پاس نہیں رہ سکتا، اور یہ کیسا نظام بنایا گیا کہ تلنگانہ کے 8.5 ضلعوں کا لا اینڈ آرڈر تلنگانہ کے چیف منسٹر کے پاس، اور 1.5 ضلعوں کا لا اینڈ آرڈر گورنر کے پاس۔ یہ کون سی کس چیز کی نظیر پیدا کی گئی، کہاں سے پیدا کی گئی؟ کوئی ہم کو سمجھاؤ کہ کس بنیاد پر حیدرآباد پولیس کمشنر اور سیبر آباد پولیس کمشنر کا علاقہ گورنر کو دیا گیا؟ تو کانگریس والے کہتے کہ ہم کو فیس سیونگ فارمولا دینا تھا سیماندھرا لوگوں کے لیے۔ ارے فیس سیونگ فارمولا کی بات کرنے والوں، ہندوستان کا دستور اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم ایک ریاست کا لا اینڈ آرڈر اپنے پاس رکھو۔ کل اگر مرکز میں خدا نخواستہ ایک فرقہ پرست حکومت اقتدار پر آئے گی اور وہ لوگ ایک فرقہ پرست شخص کو یہاں کا گورنر بنائیں گے، تو کیا ہمارے سیکیورٹی کی، ہمارے جان و مال کی تحفظ کی؟ ہر آدمی حیدرآباد کو آ کر کام کرتا، روزگار ترقی کرنا چاہتا۔ کل اگر ہمارے جان و مال کو خطرہ ہوگا تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ کانگریس پارٹی کو جاننا چاہیے، منموہن سنگھ صاحب کو جاننا چاہیے کہ منموہن سنگھ صاحب آپ تو 10 سال کے بعد منموہن بن جائیں گے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر آرام سے منموہنا لال کے گانے سنیں گے، مگر ہمارا کیا ہوگا؟ ہم پر جب آفت آئے گی کہ آپ آئیں گے حیدرآباد کو، جب یہاں پر ظلم ہوگا حکومت کی طرف سے کہ آپ کی حکومت کے یا پھر آپ کے کانگریس کے بڑے بڑے لیڈر آئیں گے، ہم ڈرتے نہیں ہیں کسی سے، مگر بتا رہا ہوں تم کو، اور جب مقابلہ اگر ہوگا، حالات خراب ہوں گے، تو پھر ہم کو الزام نہیں لگانا، انگلیاں نہیں اٹھانا ہم پر۔ یہ جو کام کیا گیا، یہ جو بل میں لا اینڈ آرڈر گورنر کو دیا گیا، یہ غیر قانونی ہے۔ ہندوستان کا دستور اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ غلط کام ہوا، یہ اچھا کام نہیں ہوا۔ کیا تلنگانہ کے لیڈروں کے پاس کوئی جواب ہے اس کا؟ کیا یہی تمہاری لڑائی تھی؟ تم عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ کی بات کرنے والوں، تمہاری زبان کیوں خاموش ہو گئی؟ کیا اسی لیے 650 بچوں نے اپنی جانیں گنوائیں؟ مجلس نے کہا کہ جب تلنگانہ اور آندھرا 2 ریاست بنے گی، ان دونوں ریاستوں کی زبان تیلگو ہوگی۔ جب تیلگو زبان پر 2 ریاستیں تشکیل پا رہی ہیں، اردو سے انصاف کون کرے گا؟ مجلس نے کہا کہ اردو کو تلنگانہ ریاست میں پہلی زبان کا موقف ملے، تو کیوں نہیں تائید کی تم لوگوں نے؟ جس زبان نے ہندوستان کی آزادی میں اتنا بڑا رول ادا کیا، کیا اس سے انصاف نہیں کرو گے؟ 2 تیلگو زبان بولنے والے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اپنا الگ گھر بنا لیے، تو اردو بولنے والے تیلگو بولنے والوں کے ساتھ کیسا ساتھ رہیں گے اگر انصاف نہیں ہوگا؟ تو انصاف تو کرنا پڑے گا نا اردو زبان سے۔ ہم نے ترمیم پیش کی پارلیمنٹ میں کہ اردو کو بھی تلنگانہ ریاست میں پہلی زبان کا سٹیٹس ملے۔ یہ کالج کی بلڈنگ تمہارے سامنے ہے تاندوڑ کے لوگوں، کہ یہاں پر اردو میڈیم کے کلاس چلانے کے لیے کوئی ٹیچر ہے، لیکچرر ہے؟ نہیں ہے یہاں پر۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اردو سے انصاف نہیں کیا جاتا۔ ہماری مادری زبان ضرور ہے، ہم اس میں پڑھنا چاہتے۔ ہمارا ایک کالج ہے تانڈور میں، یہاں پر ٹیچر کا پروفیسر لیکچرر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اردو سے انصاف نہیں ہوا۔ یہ مجلس نے تجویز پیش کی، ہم نے کہا کہ دیکھو 2 اور ایک نئی ریاست تشکیل پا رہی ہے، مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے، آندھرا کے بھی مسلمانوں کو اور تلنگانہ کے مسلمانوں کو۔ خاموش ہو گئے، کوئی تائید نہیں کرتا۔ کیا تم کیا کر رہے ہو تم نہیں جانتے، مگر مجلس نے ترمیمات پیش کی تاکہ عوام کو معلوم ہو جائے، تلنگانہ کی عوام کو بھی معلوم ہو جائے، آندھرا کی عوام کو بھی معلوم ہو جائے
کہ جہاں پر ہماری زبان کا معاملہ آیا ان کی زبانیں پر قفل لگ گیا، تالا لگ گیا. ہمارا ریزرویشن کا مسئلہ آیا تو یہ لوگ خاموش بیٹھ گئے. اس بل میں بہت سے کمزوریاں ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین ان تمام چیزوں سے عوام کے سامنے رکھے گی اور مقابلہ کرے گی. اور یقیناً چاہے تلنگانہ ہو یا آندھرا ہو، ہم دونوں ریاست میں اپنی جماعت کو مضبوط کریں گے. میں آندھرا کی عوام سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں، میں کرنول کے میرے بھائی اور بہنوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، ادونی کے میرے بھائی اور بہنوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، ہندو پور اننت پور کے میرے بھائی اور بہنوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، نلور کے میرے غیور نوجوانوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، کرپا کی سرزمین پہ بسنے والے کلمہ گو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، چتور کی زمین پر رہنے والے میرے بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، گنٹور وجے واڑا اور سیکاکولم کے گاؤں میں بسنے والوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے الیکشن سے مطلب نہیں ہے، میں تمہارا نمائندہ تھا، ہوں اور رہوں گا. میں جاؤں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا اور مقابلہ کروں گا. یہ جماعتیں توڑ سکتی ہیں، یہ جماعتیں ریاست بنا سکتی ہیں، مگر دنیا کی کوئی طاقت تمہارے اور میرے رشتے کو نہیں توڑ سکتی. جس رشتے کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جس رشتے کو رب العالمین نے جوڑ دیا، وہ کلمے کی طاقت پہ بنیاد پر رشتہ بنا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس رشتے کو توڑ نہیں سکتی. جو تلنگانہ میں ہے، جو آندھرا میں ہمارا بھائی ہے، ہم ان کی تائید کریں گے، ان کے لیے لڑیں گے، انتخابات میں بھی حصہ لیں گے. اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہم آندھرا کو نہیں جائیں گے، غلط سمجھ رہا ہے. ہم کرنول میں لڑیں گے انشاءاللہ تعالی، نلور میں لڑیں گے. سن لو وائی ایس آر پارٹی کے لوگوں، ہم نلور میں لڑیں گے، ادونی میں لڑیں گے، کرنول میں لڑیں گے. ہم مجلس وہاں پر تھی اور مجلس کو مضبوط کریں گے. اب تو تلنگانہ آپ نے بنایا، اب تلنگانہ کے ہر دکر چوک پر مقابلہ ہوگا، ہر جگہ مقابلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور تلنگانہ کو بنانے کے بعد بی جے پی کے منہ میں پانی آ رہا ہے. بی جے پی کے لیڈر پارلیمنٹ میں بول رہے کہ میں چنما ہوں. کانگریس والے بول رہے ہماری اماں نے دیا، بی جے پی والے بول رہے چنما نے دیا. ارے میرے بھائی، ہم کہاں گئے پھر؟ اب میں کیا ہوں، کیا بتاؤں، کیسے بتاؤں؟ عوامی جلسے میں نہیں بتا سکتا، اب تک چھوڑ رہا ہوں. بی جے پی سمجھ رہی ہے کہ ہاں ہم کو مل گیا اور ہم یہاں پر لڈو کھائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، آنے والا پارلیمنٹ اور اسمبلی کا الیکشن ہمارے لیے ہمارے اتحاد کا ایک امتحان ہے، اور ہم کو اور آپ کو مل کر ان سے مقابلہ کرنا ہے. یقیناً اگر ہم متحد رہیں گے تو ہم بی جے پی کو شکست دیں گے. میں تو یہی کہنا چاہوں گا ہمارے چندرا بابو نائیڈو صاحب سے، نائیڈو صاحب سائیکل پہ بی جے پی کو نکو بٹھاؤ، سائیکل پہ مت بٹھاؤ، اکیلے چلاؤ. ہو سکتا ہے کہ تم کو کچھ فائدہ ہو جائے. اگر تم بٹھائے موڈی کو تو یاد رکھو موڈی بھی گرے گا، تمہاری سائیکل بھی چکنا چور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تم جس موڈی کے بارے میں بڑے خوش فہمی کا شکار تھے، نہیں انہیں روک تو بولا میرے کو. نائیڈو بول رہے تھے کہ روک دیں گے، نہیں ہوگا نہیں ہوگا. انہاں کیا کیے نائیڈو صاحب؟ چنما بول دیا انہوں، آپ کو انا انا بول کے ڈبا دیے. آپ کو انا انا بولے، ان کو چنما نکل گئے. نائیڈو صاحب رک جاؤ، ورنہ تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہے. اگر تم بی جے پی کے ساتھ گئے تلنگانہ میں تو تم زیرو ہو گئے سمجھو انشاءاللہ.
گلبرگہ ضلع کے تعلق چتاپور سے تعلق رکھنے والے سابق رکن ضلع پریشد گرو شانت پٹیدار نے مسلم دلت اتحاد کے ذریعے فرقہ پرست طاقتوں کو کچلنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تانڈور میں مجلس کے جلسے حاضرہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بابا صاحب امبیڈکر کے بعد دلتوں کے مسیحا کے طور پر صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی سامنے آئے۔ دلت طبقے کے افراد ان کے اس کاروان میں شامل ہو کر استحصالی سیاست سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ کرناٹک کے اس دلت لیڈر نے نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور مجلسی قیادت کی زبردست ستائش کی۔ گلبرگہ میں آج پورے عوام اسدالدین بھائی اور اکبر الدین بھائی کو بلانے کے لیے مجھے بھیجے ہیں کہ ایک دلت کے ناطے اور شیڈولڈ کاسٹ کے ناطے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اسد بھائی سے 25 کروڑ ہندوستان میں مسلمان لوگ ہیں، لیکن 28 کروڑ دلت لوگ ہیں۔ تو یہ 25 کروڑ اور 28 کروڑ دلت ایک ہو گئے تو یہ ہندوستان ہم قبضہ کر سکتے ہیں بول کے گزارش کر رہا ہوں۔ آج ہمیں اسدالدین بھائی اور ہم لوگوں نے ایم ہندوستان میں کم سے کم 50 سیٹ لانے کا کوشش کرنا ہے۔ پورے دلت اور مسلمان ایک جٹ ہو کے آج ہندوستان میں لڑنا ہے۔ یہ دلیندر مودی دلیندر مودی کو اسدالدین بھائی وہ سبق سکھائیں گے، اور میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے دعوت دینے آیا ہوں بھائی کو۔ اے بھائی، ارے آپ تو 1000 سال میں ایک بار پیدا ہوتے۔ اسدالدین بھائی، آپ 1000 سال میں ایک بار آپ جیسے پیدا ہوتے ہیں کہ عوام مسلمین اور دلت آپ کے ساتھ دیں گے اور دلتوں سے بھی آپ لے چلو، ہمیں ایک تھے بابا صاحب امبیڈکر، اس کے بعد آپ ہی ہے ہمارے بھی۔ تو اسدالدین بھائی اور اکبر الدین بھائی، آپ جتن سے رہنا کہ برے نظر لگ جائے گے۔ آج کانگریس میں مسلمان ہیں وہ چوکیدار کے جیسا ہے، اور بی جے پی میں وہ جو گیدڑ کی موت آتی تو شیر کے طرف آتی ہے۔ اسدالدین بھائی وہ دلیندر مودی آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کو ہم پورے دلت اور مسلمان ایک ہو کے اس کو کفن بھی نہیں ملنا چاہیے، ویسا ہم کر رہے ہیں۔ خدا حافظ۔ بی جے پی قومی عاملہ کے رکن پی چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ دے دینے سے تلنگانہ عوام کانگریس اور ٹی ڈی پی کو معاف نہیں کر دینے والے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ کانگریس اور ٹی ڈی پی کے دور حکومت میں تلنگانہ کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں ان کو عوام نے فراموش نہیں کیا ہے۔ آج بھی 90 لاکھ ہیکٹر کاشت کی زمین خالی پڑی ہوئی ہے اور صرف حیدرآباد کو چھوڑ کر تلنگانہ کے کسی ضلع میں کوئی ترقی نہیں ہے۔
ٹی این جی اوز نے مقامی طور پر ملازمتوں کی تقسیم کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹی این جی اوز کے نمائندوں نے اس سلسلے میں چیف سیکریٹری سے بھی نمائندگی کی۔ بعد میں ٹی این جی اوز کے دفتر پر ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں ملازمین کے مسائل اور تلنگانہ تحریک کے دوران ہوئے نقصانات کا جائزہ لیا گیا۔ جلو خانہ مارکیٹ لاڑ بازار کے تاجرین کو نظام ٹرسٹ کی جانب سے نوٹس دیے جانے پر مقامی تاجرین کے ایک وفد نے صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے مسئلے کی یکسوئی کی درخواست کی۔ بیرسٹر اویسی نے فوری رکن اسمبلی چار مینار احمد پاشا قادری کو نظام ٹرسٹ کے ذمہ داروں سے بات کرتے ہوئے تاجرین کی پریشانیوں کو دور کرنے کی ہدایت دی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شالیونڈا کے کوآپریٹر محمد غوث نے بتایا کہ نظام ٹرسٹ کی جانب سے جلو خانہ تاجرین کو ملگیاں خالی کرنے کی نوٹس جاری کی گئی تھی اور مقامی تاجرین نے اس سلسلے میں بیرسٹر اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے مسئلے کی یکسوئی کی درخواست کی تھی، جس پر رکن اسمبلی نے نظام ٹرسٹ کے عہدیداروں سے بات کی اور تاجرین کو مشکلات سے دوچار نہ کرنے کی درخواست کی اور اس مسئلے کی آپسی یکسوئی پر زور دیا، جس پر نظام ٹرسٹ کے عہدیداروں نے تعاون کا یقین دلاتے ہوئے صدر مجلس کی تجویز سے اتفاق کیا۔ تاجرین نے صدر مجلس سے اظہار تشکر کیا۔ ٹی آر ایس کارکنوں نے این ٹی آر کے مجسمے واقع لنگر ہاؤس چوراہے کے پاس احتجاجی دھرنا دیا۔ احتجاجیوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ تلنگانہ ریاست میں آندھرائیوں کے مجسمے نہیں رہنا چاہیے۔ پولیس نے احتجاجیوں کو گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ آروگیہ شری اسکیم کے تحت یوسفین کالونی واقع اپوگڑا میں میگا ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا۔ مقامی رکن بلدیہ سمد بن عبدات نے افتتاح کیا۔ اس موقع پر مختلف دواخانوں کے ڈاکٹرز نے مریضوں کے مفت معائنے کیے اور دوائیں بھی مفت تقسیم کی گئیں۔ اے آئی ٹی یو سی کے زیر اہتمام آنگن واڑی ٹیچرز نے ایم آر او آصف نگر کے دفتر کے روبرو دھرنا دیا۔ احتجاجیوں نے حکومت سے تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ کیا اور دوسری سہولتیں فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ نامپلی دواخانے کے ملازمین نے اے آئی ٹی یو سی تنظیم کے زیر اہتمام 3 روزہ ہڑتال شروع کی ہے۔ احتجاجی ملازمین نے حکومت سے تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ سٹی پولیس لائن پیٹلا برج کوارٹرز کے سابق اور موجودہ ملازمین کے سال 2014 کے کیلنڈر کی رسم اجرا صدر مجلس کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ اس موقع پر رکن اسمبلی چار مینار احمد پاشا قادری اور معین احمد خان جرگا یوسف زئی سرگرم کارکن پیٹلا برج کے علاوہ پولیس لائن کے مقامی افراد موجود تھے۔ مثل مشہور ہے کہ بزرگوں کا ہوش اور جوانوں کا جوش کسی بھی میدان میں کامیابی کا ضامن ہوتا ہے۔ اکبر باغ ملک پیٹ کے ایک بزرگ اپنی ریٹائرمنٹ لائف کچھ اس طرح گزار رہے ہیں کہ انہوں نے طلباء اور نوجوانوں کو کامیابی کے گر سکھانے کو اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے۔ محمد مسعود محی الدین احمد نامی یہ بزرگ پیشے سے انجینئر ہیں۔ انہوں نے ایک طویل عرصہ خلیجی ممالک میں گزارا۔ واپس اپنے ملک آ کر انہوں نے آرام کرنے کے بجائے کام کو ترجیح دی اور اپنے خرچ سے مختلف موضوعات پر کتابیں لکھتے ہیں اور شائع کرواتے ہیں اور انہیں مفت تقسیم بھی کرتے ہیں۔ امتحانات کے اس موسم کے لیے انہوں نے طلباء میں جوش پیدا کرنے کے لیے مواد شائع کیا ہے۔ انہوں نے خواہش مند طلباء سے اپیل کی ہے کہ وہ فون نمبر 9985211925 پر پیدا کرتے ہوئے کتابیں مفت حاصل کریں۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ریاست میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے سرگرمیوں کا آغاز، ریاستی قائدین سے ڈگ وجے سنگھ کی ملاقات۔ نئی پارٹی کے قیام کے لیے کرن کمار ریڈی اور ارکان پارلیمنٹ کی مشاورتیں، فیصلہ ملتوی۔ چیف سیکریٹری کی میعاد قریب الختم، نئے چیف سیکریٹری کے تقرر پر الجھن۔ غیر یقینی سیاسی صورتحال کا سیکریٹریٹ میں کام کاج پر اثر، ضرورت مندوں کے لیے مشکل دور۔ تلنگانہ کی تہذیب و سیکولر کردار کو برقرار رکھنا علیحدہ ریاست سے زیادہ اہم، تانڈور میں جلسے سے صدر مجلس کا خطاب۔ اور کے سی آر کی شہر واپسی پر استقبال کی تیاریاں، مختلف مقامات پر ٹریفک تحدیدات۔
اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔